مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. آج جو ہمارا درس قرآن ہے سورہ یوسف پہ ہے، اور سورہ یوسف جو ہے یہ قرآن پاک کے 12 سپارہ میں ہے، اور یہ جو سٹوری ہے یہ سراؤنڈنگ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف پہ، کہ یہ جو اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ یوسف جس سال ریویلڈ ہوئی تھی وہ غم کا سال، یعنی کہ اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، کہ یہ غم کا سال وہ تھا کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ اور ان کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہوا تھا. اس سال یہ سٹوری ریویلڈ ہوئی تھی، یہ صورت جو تھی، اور اس میں سیڈنس ہے، اور وہ غم کے سال میں ہی ریویلڈ ہوئی تھی. اور اس میں سیڈنس کس چیز کے ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو آپ کے والد سے جدا کر دیا تھا. So this is a late Makkan surah revealed sometime after Surah Hud. کہ سورہ ہود کے بعد یہ سورہ یوسف جو تھی نازل ہوئی تھی. It tells the story of Prophet Yusuf علیہ السلام and is called the most beautiful story. کہ ایون قرآن پاک میں بھی جب یہ سٹارٹنگ میں اللہ قرآن میں اسی سورت کے سٹارٹنگ میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص. احسن القصص اس سے کیا مراد ہے؟ the most beautiful story. بیسیکلی یہ جو سٹوری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، it employs a commanding narrative that is lyrical at time when an outstanding drama woven around moral and spiritual values deeply embedded in Quranic guidance. Values such as truthfulness, patience, modesty, justice, forgiveness, kindness and courage are presented in a variety of context in this story. کہ یہ وہ قرآن پاک کی یہ وہ قصہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں سچائی کے بارے میں، پیشنس کے بارے میں، صبر کے بارے میں، موڈیسٹی شرم و حیا، عدل و انصاف، معاف کر دینا، نرم گوئی اختیار کرنا، اور اسی طریقے سے حوصلہ اور حقوق العباد، قطع رحمی، اور جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دی ریلیشن شپ بٹوین بردرز، کہ جو رشتہ ہوتا ہے بھائیوں کے درمیان، اس پہ یہ ساری جو سٹوری ہے یہ سراؤنڈنگ کر رہی ہے. سو حضرت یوسف وی کین سے دس از دا پرسنل اسٹوری آف یوسف علیہ السلام، کہ ایک ایک ان کی جو لائف کے جو مطلب کہ اپس اینڈ ڈاؤنس تھے، قرآن نے ان کو بہت بیوٹیفلی مینشن کیا ہے. اور یہ پرسنل اسٹوری آف ہز بردرز ایز ویل، کہ ان کے جو بھائیوں کی ذاتی زندگی تھی اس کے بارے میں بھی ہم اسی صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اینڈ دس از دا پرسنل اسٹوری آف حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام جیکب، جو کہ ہی واز دا فادر آف حضرت یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے. تو انہوں نے جتنا صبر کیا تھا اپنے بیٹے کی جدائی میں، اس کو بھی ایک باپ ہونے کی صورت میں اس جو باپ کا ریلیشن شپ ہے اس کو بھی قرآن کی اس صورت میں اچھے انداز میں مینشن کیا گیا ہے. تو یہ سٹوری ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کہیں پہ مشکل ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آسانی ہے تو اس کے ساتھ کوئی
ٹرائل بھی ہے. اور یہ جو سٹوری ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، گریٹ گرینڈ سن تھے. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہی واز دا گریٹ گرینڈ سن آف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق، یعقوب والاسباط، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور پھر ان سے یعقوب تھے اور پھر ان سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسحاق بھی بیٹے تھے اور اسماعیل بھی بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اسحاق سے حضرت یعقوب اور یعقوب سے پھر ان کے 12 سنز ہوئے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور ان سے آفٹر مینی جنریشنز لیٹر پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام، موسٹلی انبیاء کرام کے جد امجد ہیں، کہ یعنی کہ بہت سے نبیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس صورت میں پڑھیں گے کہ جو حسد تھا، یعنی کہ حسد انوائے تھا بٹوین برادرز آف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو جیلسی تھی اس پہ ہے. اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے دلوں میں جو بہت سختی تھی، قسوۃ القلب ہو گئے تھے اپنے بھائی کی جیلسی میں. تو جیلسی نے ان کو کس طرف لیڈ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی اور ان کو اپنے باپ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا کر دیا تھا. اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ یوسف جو تھی یہ بائبل میں بھی مینشن ہے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کو قرآن پاک کی ریویلیشنز سنایا کرتے تھے تو کچھ صحابہ کرام نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب ہمیں کوئی انبیاء کرام کا قصہ سنائیے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف کو نازل فرمایا تھا. آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو سورہ یوسف ہے، بیسکلی سورہ یوسف effectively plots the complexity of human life and sudden and unexpected changes in fortunes. یعنی کہ بہت سڈن اور unexpected جو چینجز تھی وہ اس صورت میں ہوتی تھی. یعنی کہ ایک طرف جو تھا one moment life living at home and the next moment that he is in a dark well. کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں سکون سے رہ رہے تھے، اور on the other side on the next آپ جو تھے نیکسٹ اسٹیپ میں تھے، آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. one moment enjoying life in a palace. کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایک وقت تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گورنر آف ایجپٹ، اس کے پیلس میں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لگزریس لائف میں تھے، اینڈ دا نیکسٹ ان پریزن، اور اس کے بعد آپ کو جیل کر دیا گیا تھا. ون مومنٹ اے پریزنر دا نیکسٹ اے پرنس. ایک وقت میں آپ جیل میں تھے اور اس کے بعد والے وقت میں اللہ نے کیسے آپ کو کنگڈم اور بادشاہت عطا کی تھی. So the story of Yusuf alayhi salatu wassalam provides a real life illustration of a Quranic principles. Sometimes you may dislike something that is good for you, and sometimes you may like something that is bad for you. یہ اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بھی فرمایا ہوا ہے. آپ کا سورۃ البقرہ میں سیکنڈ سے پارہ میں 216 آیت مبارکہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بھلائیاں رکھی ہیں. So the surah teaches that life on earth is an extraordinary gift full of trials, tribulations and with endless opportunities. کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، سورہ یوسف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس میں بہت سے آپ کے لیے فل آف ٹرائلز ہے، ٹیسٹ ہیں، آپ کے ٹریبولیشنز ہیں، اور اسی طریقے سے جب آپ ان میں صبر کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے. The message is patience and
So the message is patience and perseverance give plentiful fruits. یعنی کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں اور اپنے صبر میں آپ اللہ سے اور اپنے رب کے ایمان پر، اپنے اللہ پر اعتقاد اور ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا اعتقاد اللہ کی ذات پر آپ کو متزلزل نہیں ہونے دیتا اور آپ صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ اس کا ایک بہترین پلینٹیفل فروٹ آپ کو اجر عطا کرتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ ہم پڑھیں گے اس اسٹوری میں کہ شارٹ ٹرم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کین بی ڈیمیجنگ، یعنی کہ سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم جلدی میں جو ہمارے کام ہو جاتے ہیں، بہت جلدی میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ سو دس از اے ویری ویری بیوٹیفل اسٹوری۔ انشاءاللہ آج ہم اس میں پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھرو آؤٹ دا اسٹوری دا فیتھ آف پروفٹ یوسف علیہ السلام ہیلپس ہم مینٹین انٹیگریٹی when he was thrown into a well, and Allah reassured him, one day you will tell them about their conspiracy at a time when they least expect it. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی کہ لیسٹ ایکسپیکٹیشنز تھی اپنے بھائیوں سے، انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ ایسا ظلم کریں گے کہ اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے، پھر وہاں سے نکال کر مجھے بیچ دیا جائے گا اور مجھے میرے باپ سے جدا کر دیا جائے گا۔ کہ جہاں پہ سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں جہاں سے بہت کم توقع ہوتی ہے، لیسٹ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، وہیں سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ لیسٹ ایکسپیکٹیشن کہاں سے ہوتی ہیں؟ ہمیں اولاد، ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہیں، کہ ماں باپ جیسے کہ اپنی اولاد کو بہت محبت کرتے ہیں، تو وہ کبھی ان کا یہ اتنا اس چیز پہ اعتقاد نہیں ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمیں تنگ کرے گی، ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرے گی، کیونکہ ماں باپ اس کو اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی محنت کے ساتھ براٹ اپ کرتے ہیں، تو ان کو اس چیز میں کبھی بھی وہ اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ان کی اولاد جو ہے ان کے ساتھ برا کرے گی۔ لیکن بعض اوقات یہی اولادیں ہم لوگ آج کل بھی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ناراضگیاں کرتی ہیں، نافرمانیاں کرتی ہیں، تو ماں باپ کا یہ جو ہوتی ہے لیسٹ ایکسپیکٹیشنز جو ہوتی ہے، یہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی جڑی رہی ہے، کہ انبیاء کرام بھی ایسے ٹرائلز اور اتنے ٹیسٹ امتحانات سے گزرتے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سٹوری ہے، similarly when the governor's wife tries to seduce him, the Quran demonstrates the delicacy and propriety required for the discussion of sexual matters, and at the same time it reveals the modesty and loyalty of Yusuf alayhi السلام۔ یعنی کہ یہ سٹوری ایک سائڈ پہ تو دکھا رہی ہے کہ the governor's wife زلیخا she wants to seduce him، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف لے کر جانا چاہ رہی تھی، اینڈ آن دا ادر سائڈ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے موڈیسٹی اور لویلٹی اور اتنی شرم و حیا عطا فرمائی تھی، اور اتنا اللہ کی ذات پر ایمان تھا اور آپ ڈرتے تھے، تو اللہ نے آپ کی جو موڈیسٹی اور شرم و حیا کو دکھایا تھا۔ ایک طرف بے حیائی تھی اور دوسری طرف حیا تھی۔ She tries to seduce yet he said Allah forbid، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے کہا زلیخا خدا سے ڈریے، اور اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ So this is a model of self control, loyalty and restraint، کہ یہ ایک اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی جوانی میں جب آپ پیک ٹائم پہ ہوتے ہیں، the prime of your youth، کہ آپ اپنی نوجوانی کے اس وقت میں ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ٹیمپٹیشنز باہر کے اٹریکٹ کرتی ہیں، شیطانی جو اثرات ہوتے ہیں شیطان کی طرف، شیطان آپ کو برائی کی طرف لیڈ کرتا ہے، بے حیائی کی طرف لیڈ کرتا ہے، تو اس ٹائم پہ ایٹ دا پرائم آف یور یوتھ، جب اس سٹیج پہ آ کے آپ اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ بھی انبیاء کرام کی، آپ انبیاء کرام کو فالو کر رہے ہیں، آپ انبیاء کرام کے فٹ سٹیپس پہ ہیں، کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ایک نوجوان اور خوبصورت عورت نے
اور اس وقت میں یوسف علیہ السلام کو لبھانے کی کوشش کی تھی اور سیڈیوسڈ کرنے کی کوشش کی تھی، جب یوسف علیہ السلام وہ بھی اپنے نوجوانی کی عمر میں تھے، وہ کوئی بہت اپنے مطلب کہ بڑھاپے میں نہیں تھے، بلکہ وہ ہی واز ان دا پرائم آف ہز یوتھ کہ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس وقت سیلف کنٹرول کیا تھا اور کہا تھا کہ اے خدا کی بندی ڈرو، اللہ فوربڈ، اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. سو دس از دا اگین لیسن فار اس کہ اگر ہم زندگی میں اس اپنی ایج کے سٹیج پہ ہیں کہ جس میں ٹیمپٹیشنز ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، تو وہ ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے اور شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا. سو دا ینگ پیپلز ٹوڈے کین لرن اے گریٹ ڈیل فرام دا موڈیسٹی آف یوسف علیہ السلام کہ ینگ جو لوگ ہیں، دا ہول ینگ جنریشنز، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ان کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری جو ہے وہ ایک بہترین ماڈل ہے. کس طریقے سے؟ موڈسٹی کے لیے، شرم و حیا کے لیے، کہ شرم و حیا کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام ہی از دا بیسٹ رول ماڈل. پھر جو اس سٹوری کے بارے میں اس میں 4 ڈریمز کو مینشن کیا گیا ہے. دس سٹوری اسٹارٹس ود اے ڈریم اینڈ اینڈنگ ود ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈریمز. سب سے پہلا ڈریم کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور وہ چھوٹی عمر میں خواب انہوں نے دیکھا تھا. اور یہ جو ڈریمز ہوتے ہیں، ڈریمز کین بی ایکسپیکٹیشن آف اچیونگ ونس وشز اینڈ ہوپس ان دا فیوچر. So we all entertain dreams, but the bold and brave invest in them. Yusuf alayhi salam believed in his dream, but knew that he had to undergo test before Allah would make it happen. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ اس خواب کو انٹرپریٹڈ یعنی کہ اس کی تعبیر کرنے سے پہلے، اس کو سچ کرنے سے پہلے ان کو بہت سے ٹیسٹ اور ٹرائلز میں سے گزاریں گے، ان کی آزمائشیں ہوں گی، ان کے امتحانات ہوں گے. He knew well his dreams would not come to fruition before it fixed time. کہ ان کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو خواب ہیں، یہ تب تک اللہ ان کو سچا نہیں کر دکھائے گا اپنے فکس ٹائم سے پہلے، جب تک اللہ ان کو ڈفرنٹ قسم کی آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرے. علیہ السلام he knew well his dream would not come to fruition before it fixed times. So where the dream carries you is not known at the outset. One has to place trust in Allah. Throughout this story we see the faithfulness, loyalty and kindness of Hazrat Yusuf alayhi salam, ingredients that led to the actualization of his dream. Although Hazrat Yusuf alayhi salam is the central character of this story, his father Yaqub is the more important as well. So ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی از دا سینٹرل کریکٹر ہیں اپنے اس سورہ یوسف کے، اور ان کے والد جو تھے ان کا بھی ایک امپورٹنٹ رول تھا اس سٹوری میں. تو the surah highlights the moral virtues of forgiveness as practiced by various people in the story. کہ یہ جو صورت ہے اس میں نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تھا، بلکہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کی بہترین مثال دکھائی تھی. اور اسی طریقے سے forgiveness کب تھی حضرت یوسف علیہ السلام؟ جب گورنر بنے تھے اور آپ نے اپنے بھائیوں کو ان کی کرولیٹی پہ معاف کر دیا تھا، کہ ان کے بھائیوں نے کس قدر ظالمانہ طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مارا بھی تھا، اندھیرے کنویں میں بھی ڈالا تھا، دے تھرون انٹو اے ڈارک ویل، اور پھر ان کو بیچ بھی دیا تھا. سو الحمدللہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا سورہ یوسف ٹوڈے، اور یہ پہلا رکوع ہے اور ہم شروع کر رہے ہیں سورہ یوسف کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. سو الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. دا میننگ اونلی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. دیز آر دا ورسز آف اے کلیئر بک، یعنی کہ یہ ایک وہ کتاب ہے، کتاب المبین، روشن کتاب ہے، کہ جس کی آیات کو اللہ نے ہمارے اوپر ایک ایک آیت کو روشن کر دیا ہے.
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں we have sent it down as an Arabic Quran so you may understand کہ اس قرآن کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربک زبان سے بڑا پیار ہے کہ انبیاء کرام جو تھے ان پر ان کی زبانیں بھی عربک تھیں موسٹلی انبیاء کرام کی, اور اسی طریقے سے قرآن بھی عربک میں ہی نازل ہوا. اور انشاءاللہ جو جنتی ہوں گے, جب ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ, تو وہاں پہ بھی عربی زبان ہی بولی جائے گی. Come to the verse number 3. نحن نقص عليك أحسن القصص. We will tell you the most beautiful story by revealing to you this Quran. کہ یہ اللہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام we are going to tell you the most beautiful story. اب یہ قصص کس کو کہتے ہیں؟ قصہ. قصے سے کیا مراد ہے کہ یہ وہ ایک کہانی ہے, ایک وہ قصہ ہے, ایک وہ بہترین انداز میں بات کرنے کا طریقہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم چل سکیں, یعنی کہ جس کو ہم فالو کر سکیں. اور ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹوری سے جتنے بھی لیسنز لینے ہیں ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کے فٹ سٹیپس پر چل سکیں. انہوں نے جیسے صبر کیا ایسے اپنے آپ میں صبر کرنے کی کوشش کرنی ہے. انہوں نے اپنی زبان کو نہیں کھولا, انہوں نے اپنی زبان سے کوئی بد دعا نہیں دی, انہوں نے اپنی نوجوانی میں اپنی جوانی اور اپنی موڈیسٹی کو اپنے سیلف کنٹرول میں رکھا اور اس طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کیا. انہوں نے ہمیشہ سچ بولنے والے اور سچ بولنے والوں کا سچ بولا اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیا, تو اللہ نے اس کے بعد ان کو کتنے بہترین اجر عطا فرمائے. So come to the verse 4th. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. Consider when Yusuf alayhi salatu wasalam said to his father, my dear father, I saw 11 stars, the sun and the moon are prostrating before me. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا, اور یہ ورس نمبر 4 ہے کہ انہوں نے فریاد فرمائے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ 11 ستارے سورج اور چاند سے کیا مراد ہے؟ 11 ستاروں سے مراد یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بردرز ہیں. The 11 brothers of Yusuf علیہ الصلوۃ والسلام. As I told you before, the Yusuf علیہ الصلوۃ والسلام, he was the great grandson of حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کے 11 he had 11 brothers. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بھائی تھے اور 12ویں آپ خود تھے. ان کے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 زوجہ تھیں. جو فرسٹ والی تھی ان کا نام تھا لیہ بنت لبان. ان سے 6 بیٹے تھے, یہودا, رویل, شمعون, لاوی, ریالون اور یشچر. اور ان کے بعد جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ وائف زلفا اور بلہا تھی. زلفا اور بلہا سے 4 بچے پیدا ہوئے تھے جن میں دان, یفتالی, جاد اور عاشر نام تھے. اور آپ کی جو 4th وائف تھی راہیل, اس کا نام تھا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4th جو وائف تھی ان کا نام راہیل تھا, اور ان سے 2 بیٹے ہوئے تھے, بنیامین اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ کی طرف سے ٹوٹل 10 بھائی تھے, لیکن ماں کی طرف سے جو سگا بھائی تھا وہ بنیامین تھا. یعنی کہ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹوٹل جو 11 بھائی تھے, اور ان 11 بھائیوں کو اللہ نے نبوت عطا نہیں کی تھی ایکسیپٹ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹوں میں سے اللہ نے جس کو نبوت کے لیے چنا تھا ہی واز حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے, یعنی کہ رأیت 11 کوکبا, 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو ان 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی تھے, اور اس کے علاوہ سورج اور چاند یعنی کہ ان کے باپ
سورج اور چاند سے مراد اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی والدہ یا ان کی خالہ جنہوں نے ان کو پالا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، ان کی والدہ کا انتقال، وہ بہت بچپن میں ہی تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا راحیل کا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی پھپھو نے یعنی کہ ان کی آنٹی نے ان کو براٹ اپ کیا تھا، تو ان کو بھی اس چیز سے ان کی بھی اس خواب کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو پھر انہوں نے جب اپنے باپ کو یہ خواب سنایا تو ان کے باپ نے ان سے کہا، قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ، آیت مبارکہ 5 کا ترجمہ، اور فرمایا اے میرے بیٹے اپنا خواب بیان نہیں کرنا اپنے بھائیوں پر کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. بے شک ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان تو کھلم کھلا دشمن ہے. یعقوب said, My dear son, don't tell your brother about your dream. They will hatch a plot against you. Satan is a worse enemy of humanity. کہ جو شیطان ہے وہ تو انسان کا کھلم کھلا بہت ہی بدترین دشمن ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے یوسف کو کیوں منع کیا تھا ان کے بھائیوں سے خواب کو بتانے میں؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے نیچرلی بہت محبت کیا کرتے تھے، اور ان کے جو 11 بھائی تھے وہ نوٹ کیا کرتے تھے، ان کے جو 10 بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ادر 10 بیٹے تھے حضرت بنیامین کے علاوہ، وہ نوٹ کیا کرتے تھے کہ اور اس چیز کو محسوس کیا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کو جیلسی ہوتی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچرلی حضرت یعقوب آپ سے پیار کیا کرتے تھے، شاید اس لیے کہ آپ نبی تھے اور آپ جانتے تھے کہ آپ کی نبوت جو ہوگی آپ کے اسی بیٹے کو عطا کی جائے گی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ راحیل تھیں، ان سے بھی حضرت یعقوب کو اپنی زوجہ سے بڑی محبت تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ، ایز وی نو دیٹ ہی واز ویری ویری بیوٹیفل، ایکسٹریم بیوٹیفل تھے حضرت یوسف علیہ السلام. ایکسٹرا آرڈینری بیوٹی اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی تھی. تو اس بیوٹی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ خوبیاں بھی عطا کی تھیں. ہم نے جیسے کہ اسٹوری کی یہ جو صورت ہے، اس سے پہلے جو اس کے انٹروڈکشن تھا اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایٹ دا سیم ٹائم لویل تھے، موڈسٹ تھے، پیشنس تھے، اور اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرنے والے تھے، اور عبادت گزار تھے، اور اس طریقے سے ان میں بڑی خوبیاں تھی. تو انہی خوبیوں کی بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کے جو باقی بھائی تھے، جو ادر والے بیٹے تھے یعقوب کے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام سے کیوں ان کے باپ محبت کرتے ہیں. تو اس بات کو ان کی جیلسی کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی محسوس کیا تھا کہ ان کے باقی بیٹے جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے جیلسی کرتے ہیں. تو اس بنا پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا تھا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں پر مت بیان کرنا. اب دیکھیے جو جیلسی ہے کہ یہ انسان کو کس طرف لیڈ کر رہی ہے. بے شک یہ شیطان کی طرف لیڈ کر رہی ہے. آگے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ یہ برائی کی طرف لے کر جاتی ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان تو ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے. کہ جو جیلسی تھی وہ شیطان کا، یہ شیطان میں تھا نا، حسد تھا نا. سب سے پہلے یہ والا سائن کس میں تھا؟ جیلسی شیطان میں. حسد سب سے پہلے کس میں اترا تھا؟ شیطان میں. کب اس نے حسد کیا تھا؟ جب اللہ نے شیطان کو کہا تھا کہ آؤ آدم کو سجدہ کرو. تو اس نے کس چیز پہ ہی بیکیم پرائڈ، اور اس نے کس چیز پہ جیلسی کی تھی کہ اس کو تو اس کا سٹرکچر دیکھو کہ اس کو کلے سے بنایا گیا اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے. آئی ایم بیٹر دین کلے، دا فائر از بیٹر دین کلے، تو میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ تو اس بنا پر تکبر کیا تھا، حسد کیا تھا، تو اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا. اور یہی وہ صفت تھی اور یہی وہ برائی تھی جو کہ شیطان کی یہ برائی جو تھی
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں میں تھی. اور یہ برائی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد کے بارے میں on jealousy رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جیلسی انسان کی نیکیوں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے. یعنی کہ اف یو فائر اے پلیس، جب آپ کوئی آگ لگائیں گے تو وہ کتنی جلدی سے آگ جو ہوتی ہے وہ لکڑیوں کو ختم کرتی ہے. تو جب ہمارے اندر نیکیاں بھی ہوں ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے اندر جیلسی بھی ہو، تو جو جیلسی ہوتی ہے وہ ہماری گڈ ڈیڈز کو ختم کر دیتی ہے. دس از دا حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسد سے بچو، کہ حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور ہم لوگ کتنا حسد کرتے ہیں. آج کل کے دور میں تو ہم لوگ بہت زیادہ حسد ہے، اپنی فرینڈ سے، اپنے ریلیٹیو سے، اپنی فیملی ممبر سے، اپنے بہن بھائیوں میں حسد ہے، اور بھابھیوں سے حسد ہے، نندوں سے حسد ہے، سسرال والوں سے. ہم لوگ اتنے مطلب کہ اپنے آپ کو اتنا محبت کرنے والے ہو گئے ہیں، اپنے اوپر اتنا فخر کرنے والے ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو اتنی پرائیورٹی دیتے ہیں کہ ہم ہر چیز میں دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے رہتے ہیں اور ہم حسد میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے طلب کریں کہ اے رب کریم، اگر تو نے کسی کو یہ نعمت عطا کیا تو مجھے بھی عطا کر. بجائے کسی پر نعمتیں نچھاور ہوتے دیکھنا اور ان نعمتوں سے حسد کرنے کی بجائے اللہ سے دعا کیا کریں. ٹھیک ہے، کہ بے شک یہ حسد جو ہے یہ شیطان کی برائی ہے، اور یہ برائی جو ہوتی ہے حسد جس میں ہوگا اس کو برائی کی طرف لے کر جائے گی. اس کے بعد آتا ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ایسے ہی چنے گا تیرا رب تجھے اور سکھائے گا تجھے بری باتوں سے نکلنا، اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا جیسے کہ تمہارے رب نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا یعقوب کے گھر والوں پر، تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے. This dream show your Lord has chosen you, taught you interpretation of dreams, and to fulfill his favor on you and the family of Yaqub, just as he fulfilled it on your forefathers Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ishaq, your Lord is knowing and wise. یعنی کہ اللہ نے جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا تھا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آپ کو بھی چنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ دانائی اور حکمت عطا کریں گے. Come to the verse number 7. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. کون سے پوچھنے والے؟ جیسے ہم لوگ، جیسے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک یہ جو اسٹوری آف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے، in the story of Yusuf and his brother, these are the signs of the questions when the step brothers they want حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے جو اسٹیپ برادرز تھے وہ کیا چاہتے تھے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں آگے. بے شک یہ اس میں نشانی ہے اور پوچھنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کی. اس قول یوسف وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جب کہا ضرور یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو ہم سب میں سے، اور بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ ان سے محبت میں کھلم کھلا از خود رفتہ ہے. گمراہی میں تو نہیں کہیں گے کیونکہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسٹیپ برادرز تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ باپ جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے یہ یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان سے کھلم کھلا از خود رفتہ ہے. یعنی کہ ان کا جو زیادہ
پیار اور محبت اور جو ان کا کنیکشن ہے اور ایک محبت ہے وہ زیادہ تر ان کے ساتھ ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو اسٹیپ بردرز تھے وہ دیکھ رہے تھے our father loves Yusuf and his brother more than us، یہ قرآن میں ہے، تو we are a group to be counted، our father is obviously mistaken۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، آیت مبارکہ جو ہے 9، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، آیت مبارکہ، this is the translation of verse 9۔ Kill Yusuf alayhi salatu wassalam, said one of them, or get rid of him in a far off land, so you will have your father's full attention, afterwards you can be good۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ان میں سے ایک بھائیوں نے ایک دن سب کے سب بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں اپنے باپ کو کہ وہ obviously مسٹیکن ہے، کہ وہ ہم سے زیادہ جو ہیں وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام that he loves more یوسف علیہ الصلوۃ والسلام than us۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے پلاننگ کی کہ ہم لوگ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کل کر دیں گے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کہا ہم ان کو اس زمین سے کہیں دور پھینکاتے ہیں تاکہ ہمارا جو باپ ہے وہ ہمارے ساتھ فل اٹینشن سے ہو جائے اور ہماری طرف وہ مطلب کہ ہماری طرف ان کا رجحان ہو جائے، اور اس کے بعد ہم یہ کام کرنے کے بعد وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ پلاننگ تھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی کہ یوسف کو قتل کر دو یا پھینک دو اسے کسی زمین میں دور، اور ہمارے باپ کی محبت ہماری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد ہم نیک اور صالح بن جائیں گے، یعنی کہ ہم یہ کام غلط کریں گے، they knows کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اوبویسلی اگر ان کو جیلسی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے تو قتل جو تھا بہت بڑا گناہ تھا، یا ان کو زمین میں کسی دور جگہ پھینک کے آنا یہ بھی بہت بڑا گناہ تھا، اور وہ they knows کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے بعد معافی کریں گے تو ہم اپنے باپ سے بھی معافی مانگیں گے، ہم اللہ سے بھی توبہ کریں گے تو ہم نیک اور صالح بن جائیں گے۔ تو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ تو ایک بولنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو بلکہ اسی کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اور اسے کوئی چلتا پھرتا کاروان آ کے اسے لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں ایسا کرنا ہے۔ سارے بھائی بیٹھ کر پلاننگز کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا، کسی نے کہا قتل کر دیتے ہیں، کسی نے کہا اس کو زمین سے کہیں بہت دور چھوڑ آتے ہیں، ایک نے کہا کہ ان کو قتل نہیں کرو بلکہ ان کو کسی کا اندھیرے کنویں میں ڈال دو۔ یہ کون سا تھا جس نے کہا تھا قتل نہیں کرنا؟ ہی واز دا اولڈر بردر آف حضرت یوسف علیہ السلام، اولڈر اسٹیپ بردر تھے یوسف علیہ السلام کے، اور اس کا نام تھا یہودا۔ اس نے کہا تھا کہ قتل نہیں کرو بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کہیں دور اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ Another spoke out, don't kill Yusuf. If you are determined to do something, throw him into the bottom of a well. Perhaps a passing caravan will pick him up. کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی کاروان گزرتا ہو، کوئی قافلہ گزرتا ہو تو وہ اس کا لے جائے۔ یہ انہوں نے ساری پلاننگ کی ان بھائیوں نے، کس چیز میں آ کر؟ حسد اور جیلسی میں۔ اب دیکھیں حسد اور جیلسی یہ شیطان کے وہ وار ہیں کہ کبھی بھی کسی پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ تو عام انسان ہیں، ہم لوگ گناہ گار ہیں بہت زیادہ، اور یہ حسد اور بغض رکھنا، عداوت اور دشمنی رکھنا، یہ کن لوگوں میں کروایا تھا شیطان میں؟ جو نبیوں کے بیٹے تھے، کہ نبی کے بیٹے تھے 10 کے 10 جن کے اندر یہ حسد اور دشمنی شیطان نے کرائی تھی۔ تو شیطان دیکھیں کتنی ایکسٹریم اس کی ہمارے ساتھ نفرت ہے، شیطان ہم سے بہت نفرت کرتا ہے، ہم سے، ہمارے بچوں سے، بہت بنی نوع انسان سے شیطان بہت نفرت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ لیڈ کرتا ہے کہ ان کو برائی کی طرف لے کر جائے۔ اور
شیطان جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کا یعنی کہ جو وار ہوتا ہے، جو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو برائی کی طرف لے کر جائے جو نیک لوگ ہوتے ہیں. جیسے کہ نبی کے بیٹے تھے اور شیطان نے کیسے ان کے دلوں میں آ کر حسد کے بیج بوئے اور جیلسی دکھائی، اور انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنے کے منصوبے بنا لیے. تو اس چیز کو آگے قرآن میں اللہ مینشن کر رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے ابا جان آپ ہمارا اعتبار کیجئے. آیت مبارکہ 11 اور 12 کا ترجمہ ہے قالوا یا ابانا ما لکا لا تأمنا، بولے اے ہمارے باپ کیا ہوا کہ تمہیں ہمارا اعتبار نہیں یوسف پر، حالانکہ ہم تو اس کے ناصح ہیں، یعنی کہ خیر اندیش ہیں. ہم تو اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور اس کے خیر اندیش ہیں. ارسل معنا غدا یرتع ویلعب، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ ہمارے ساتھ کل میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. These are the translation of 11 and 12. So they said, the old step brothers, they said to Hazrat Yaqub alayhi salam, our father, why don't you trust us with Yusuf? Yet we are very sincere about him. Tomorrow send him with us so he may enjoy himself and play, and we will take good care of him, کہ ہم اس کی اچھی حفاظت کریں گے. اس کے بعد آیت مبارکہ 13 کا ترجمہ ہے جو کہ میں پڑھ رہی ہوں کہ یعقوب نے کہا کہ مجھے رنج ہے کہ اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر ہو جاؤ. یعقوب said, the mere thought of you taking him makes me sad. I am afraid that a wolf might snatch and eat him while you are not paying attention. ہو سکتا ہے کہ تم کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہو اور تم اس پر توجہ نہیں دے سکو اور ایک بہت بڑا بھیڑیا آئے، وولف آئے تو وہ آ کر میرے بیٹے کو سنیچ نہ کر لے، کھا نہ لے. They replied, they said, how could a wolf eat him when we are a group to be counted? We would be losers. یعنی losers کہ یعنی کہ اگر ہم یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ان کو بھیڑیا کیسے کھائے گا، ہم تو اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر ایسا ہو گیا وَإِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ so we would be losers. تو اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ اپنے باپ سے ان کو سنسیئرٹی دکھائی، اپنے ایموشنز دکھائے، اپنا جھوٹا پیار دکھایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ان کے دلوں میں جلسی تھی، وہ تو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. تو پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے گئے. تو اس چیز کو قرآن میں 15 اور 16 آیت مبارکہ میں، تو جب اسے لے گئے اور سب متفق ہو گئے کہ اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دیں گے، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ضرور تو انہیں ان کا کام یہ جتا دے گا اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس اس کے بعد روتے ہوئے. آیت مبارکہ 15 and 16 translation. So having taken him, they agreed to leave him at the bottom of a well. We inspired him. One day you will tell them about their conspiracy at a time when they least expect it. یعنی کہ اللہ قرآن میں کتنا خوبصورت انداز میں حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے دل کو کیسے تسلی دے رہے ہیں، کتنے اچھے اور خوبصورت انداز میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب اندھیرے کنویں میں ڈال دیا اور سب نے ڈیسائیڈ کیا اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، اس کے بعد کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ نے جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی اور اللہ نے کہا کہ اے یوسف آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو اپنے بھائیوں سے امید نہیں تھی، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، آپ اللہ پر یقین رکھیے، آپ صبر کیجئے، اور جب کبھی آپ کے بھائیوں کو آپ پر لیسٹ ایکسپیکٹیشنز ہوگی پھر آپ ان کو ان کی کانسپریسی یاد دلائیں گے کہ انہوں نے جو سازش کی تھی. تو پھر
یعنی کہ اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں، کبھی عسر ہے کبھی یسر ہے، یعنی کہ کبھی تنگی ہے اور اس کے بعد کبھی یسرا آسانی ہے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، صبر کرو، تنگی کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد تنگی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، وہ آئے اپنے باپ کے پاس دوڑتے ہوئے۔ That late evening they came to their father crying, saying, Our father, we went off to raise one another, leaving Yusuf with our belongings, and the wolf came and ate him. کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بعد میں ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال کر یعقوب کے پاس ہے اور ان سے کہا، ابا جان ہم دوڑتے چلے گئے کہ ہم ریس کھیل رہے تھے اور ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا تھا اور ہم اپنے کام میں مصروف تھے اور ہمیں کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ ایک بہت بڑا وولف ہوگا، بھیڑیا ہوگا کہ آ کے کھا لے گا، اور آپ ہمارا یقین کیجئے، وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، اور ہم بے شک اس میں سچے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ 17 ہے جس میں کہا کہ though we are telling the truth you won't believe us، کہ اے ابا جان آپ ہمیں تو یقین نہیں کریں گے لیکن یہ سچی سٹوری ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، then they showed his shirt، کہ وہ آیت مبارکہ 18 کا ترجمہ ہے، then they showed his shirt stained with false blood، کہ اس کے اوپر جو جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ ان کے بھائیوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال کر ایک بکری کو ذبح کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شرٹ کو اتار لیا ایز اے پروف، کہ ان کے باپ کو دکھانا تھا کہ ان کے بیہائنڈ کیا ہوا تھا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی جو شرٹ تھی اس کو بکری کے خون سے مطلب کہ اس کے ساتھ لگا کے بکری کا خون تو لے کر آئے اور کہا، ابا جان دیکھے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور دیکھے یہ ہمارے پاس ایز اے پروف انہوں نے وہ شرٹ دکھائی۔ اور پھر وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذَبَ، آیت مبارکہ 18 کی ٹرانسلیشن ہے، میں پڑھ رہی ہوں۔ Then they showed his shirt stained with false blood. Yaqub said, You have made all this up. How beautiful is patience. Allah is my only supporter against what you described. اور میرا رب ہی اس بارے میں میری مدد کرے گا، جو واللہ المستعان، مجھے اللہ کی مدد کافی ہے، علی ما تصفون، جو تم کام کر رہے ہو، what you described، جو تم نے سٹوری کریٹ کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور آپ کے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ لایا گیا تو ان کے کرتا لایا گیا تو انہوں نے کہا، حضرت یعقوب نے جب وہ شرٹ دیکھی کہ خون سے بھری ہوئی ہے ان کے بیٹے یوسف کی جو قمیض تھی، تو انہوں نے کہا کہ کتنا ہی بھیڑیا سمجھدار تھا کہ وہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن وہ شرٹ کو کہیں بھی اس نے رپٹ نہیں کیا، شرٹ کو کہیں سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو بے شک میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، جو تم یہ سٹوری مجھ کو بنا کر مجھے اس سارے واقعے کو ڈسکرائب کر رہے ہو، یہ انہوں نے اپنے باقی بیٹوں سے کہا تھا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں یعنی کہ اس جو واقعہ ہے کہ بھیڑیے کے کھا جانے کے، کہ کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اپنے بیٹے کی بلڈ میں شرٹ ملی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے نکل آئے اور آپ ایک جگہ جا کر اپنی بستی سے تھوڑا دور گئے اور آپ نے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کر آواز دی، اور ساری کی ساری جو کنان میں کنان جو بستی تھی، جو ٹاؤن تھا جہاں سے آپ بلونگ کرتے تھے، وہاں کنان میں سارے کے سارے کنان کے بھیڑیے جو تھے، وولف جو تھے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی اور آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان سے مکالمہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھیڑیے سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے؟ تو ان میں سے ایک بھیڑیے نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام، ہم پر انبیاء اور اولیاء کا گوشت حرام ہے، اور ایون ہم تو آپ کی بستی میں جو آپ کے ریور ہیں، یعنی کہ جو آپ کے جانور ہیں، ہمارے اوپر ہم نے تو کبھی بھی آپ کے جو اپنے ریوڑ ہوں، ہم نے تو کبھی ان جانوروں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، تو ہم انبیاء کے بیٹے کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟
تو پھر یہ وہ جو بھیڑیا تھا جس نے یہ کہا، تو حضرت یعقوب نے ان سے کہا، اس بھیڑیے سے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں صنعا سے جا رہا ہوں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرے بیٹے بھیڑیے سے بھی بدتر ہیں، اور اس بھیڑیے سے بدتر اس لیے ہیں کیونکہ یہ اپنے بھائیوں کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اور انہوں نے میرے یوسف کو ناحق طریقے سے نقصان پہنچایا ہے۔ Now come to the verse number 19 and 20 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، تو انہوں نے اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا، تو اس میں سے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اور چھپایا اسے پونجی کے طور پر، اور اللہ جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو۔ آیت مبارکہ 20، اور بیچ دیا برادران یوسف نے ساتھ قیمت کے، چھوٹی قیمت کے جو گنتی کے تھے، اور وہ قیمت سے فیہ من الزاہدین بے رغبت تھے۔ آیت مبارکہ 19 and 20 کو پڑھتی ہوں میں۔ Along came a caravan, sending their water bearer on ahead. As he lowered his bucket, he shouted, "Great news! There is a boy here." Then they hid him with their goods, but Allah was aware that what they did. So they sold him for a lower price, a few silver coins, because they weren't interested in him. کنہوں نے یہ سارا قصہ کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا اور خود گھر میں چلے گئے۔ تو ان کے بھائی جو تھے ہر روز میک شور کرنے کے لیے آتے تھے کہ ان کا بھائی یوسف ہے وہ ابھی تک زندہ ہے، یا وہ اس کا استغفر اللہ نعوذ باللہ، یا وہ مر چکے ہیں یوسف علیہ السلام۔ یہ ان کے بھائی ہر روز دیکھنے کے لیے آتے تھے کنویں کے پاس۔ اور ایک دن جب وہ کنویں کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کاروان ہے، ایک قافلے والے ہیں جنہوں نے یوسف کو باہر کنویں سے نکال لیا ہوا ہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ یوں نہ ہو کہ اب یوسف ان کاروان والوں سے کہے مجھے میرے گھر میں چھوڑ آئیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ تو ان کے بھائیوں نے ایک اور پلان کیا اور آئے کاروان کے پاس، قافلے والوں کے پاس، اور کہا کہ یہ ہمارا ایک غلام ہے۔ غلام سے مراد یہ ہمارا کام کرنے والا ملازم ہے، اور یہ ہم سے بھاگ آیا ہے، اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہم اس غلام کو آپ کے ہاتھوں بیچ دیں اور آپ اس کو کہیں دور لے جائیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے جو اسٹیپ بردرز تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لیس کاسٹ پہ، بہت ہی چھوٹی کاسٹ پہ آپ کو بیچ دیا تھا۔ They sold him for a very lower price, a few silver coins. انہوں نے یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں پیسے زیادہ ملے، ہم کہیں کہ یوسف بہت خوبصورت ہے، وہ تو صرف ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے جو ان کا مقصد تھا۔ تو انہوں نے بالکل بہت لو کاسٹ پہ اور فیو کوائنز کے بدلے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا۔ فیہ من الزاہدین، کہ انہیں رغبت نہیں تھی، انہیں کوئی نہیں تھا کہ ہمیں پیسہ ملے، ان کو بس یہ تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام سے کسی طریقے سے جان چھڑا لیں۔ تو دیکھیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے جب کنویں میں تھے تو ان پر کیا گزری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اللہ نے جبریل کے ذریعے آپ کو مدد بھیجی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ آپ غم نہیں کیجیے، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے عیسیٰ تھے انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تو جبریل حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو کنویں میں کس نے ڈالا؟ تو یوسف نے کہا میرے بھائیوں نے۔ جبریل نے کہا کہ کس وجہ سے ڈالا، تو کس وجہ سے پھینکا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے۔ تو جبریل نے کہا کہ اے یوسف کیا آپ اس کنویں سے باہر آنا چاہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ میں کنویں سے باہر آ جاؤں تو بے شک میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر یہ دعا پڑھی تھی، اللہم انی اسألک بسمک المکنون مخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام
अन तगफिर ली व तरहमनी व अन तजअल मिन अमरी फरजन व मखरजन व अन तुरज़क़नी मिन हैसु ला अहतसिबु व मिन हैसु अहतसिब, कि ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे पोशीदा छुपे हुए नाम की वजह से। ऐ आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाले रब, ऐ इज़्ज़तों के मालिक, तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मेरे मामले में कुशादगी पैदा कीजिए, और ऐ रब्बे ज़ुल जलाल मेरे बाहर निकलने का रास्ता बनाइए और मुझे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाइए जिसको मैं जानता हूँ, और ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाइए व मिन हैसु अहतसिब, के जिसको मैं नहीं जानता, एंड गिव मी रिज़्क, जहाँ से मुझे रिज़्क अता कीजिए जहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं और जहाँ से नहीं भी हैं। तो ये दुआ जो थी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कुएं में की थी, और यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन वहाँ पे रहे थे और अल्लाह ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए आपकी मदद की थी। और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते और एक छोटा सा बच्चा जो कुएं में है उनको आके उनके ढारस बंधाते थे और उनको आके तसल्ली देते थे और उनको स्ट्रॉन्ग करते थे कि आप अल्लाह पर यकीन कीजिए, अल्लाह आपके लिए कोई बेहतर रास्ता ज़रूर निकालेगा। कितना सब्र था उनमें कि उन्होंने अल्लाह से ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे मेरे भाइयों ने अंधेरे कुएं में डाल दिया है, अल्लाह ताला मुझे जल्दी से बाहर निकालिए, हाय मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए, अल्लाह मेरे भाइयों को सजा दीजिए। कितना पेशेंस था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। तो मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि सब्र के बहुत अजर है। कुरान में अल्लाह बार बार फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, और अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र के बड़े ही दर्जे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों के खिलाफ ना अपने रब से कोई शिकवा किया, इवन उसके बाद जब आप कुएं से निकाले गए ना आपने कैरावान वाले उनसे कोई शिकवा किया और शिकायत की अपने भाइयों की कि ये मुझे गलत बयानी करके बेच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बल्कि चुप रहे, सब्र किया, और अल्लाह ने आपको सब्र के बाद में कितने अजर अता फरमाए थे कि इवन उन्होंने कोई शिकवा तक नहीं किया था। और इसी चीज़ को कुरान में अल्लाह सब्रुन जमील किसको कहते हैं कि सब्र भी करें और उस पर अल्लाह से शिकवा भी नहीं करना। कोई मुश्किल परेशानी आई है तो उस पर अल्लाह से शिकवा नहीं करना, बल्कि अल्लाह अपने सब्र के साथ साथ अल्लाह से मदद तलब करनी है। इसके बाद है वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्रिही लिम्रातिही अक्रमी। आयत मुबारका 21 का तर्जुमा हम पढ़ते हैं। वक़ाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रातिही अक्रमी मशवाहु असा अन यनफ़अना। अब आयत मुबारका जो है 21 का तर्जुमा है कि बेशक और वो बोला जिसने इसे खरीदा था मिस्र से अपनी बीवी से। इसके बाद क्या हुआ था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो काफले वाले थे वो ले आए उनके भाइयों से, और उनके भाइयों ने क्या कहा काफले वालों को कि इसके ऊपर कड़ी नज़र रखना, ये हमारा नाफरमान था, हमारी बात नहीं मानता था, हमसे भागा हुआ गुलाम है, तो आप इसके ऊपर कड़ी नज़र रखिएगा, यूं ना हो कि ये आपसे भी भाग जाए। तो देखिए कितने जुल्म थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के स्टेप ब्रदर्स के जो उन्होंने किए थे, किस में जेलसी में आके कि एक छोटे से भाई के साथ आप जेलसी इतनी करेंगे कि इवन उसको कुएं में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया, और फिर हम बेचने के बाद भी कितना जुल्म कर रहे हैं कि काफले वालों से कह रहे हैं कि इन पे सख्ती कीजिएगा, ये कभी भी किसी भी वक्त भाग सकता है जैसे ये हमसे भाग कर आ गया हुआ है। फिर वो काफले वाले जो थे, और जिस काफले वाले ने वो जब ख़रीदा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही वॉज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, तो उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी, तो जब उन्होंने ख़रीदा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे हम इसको इजिप्ट में जाके बेच देंगे कि ये तो बहुत खूबसूरत नौजवान एक छोटा सा बच्चा है, तो इस बच्चे को हम वहाँ इजिप्ट में रवायात में मुफस्सरीन बयान करते हैं कि उस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो एज थी 12 ईयर्स थे, आप 12 साल के थे जिस वक़्त आपके भाइयों ने आपको कुएं में डाला था। और एक 12 साल का बच्चा कितना छोटा होता है,
آپ سوچئے ایون ہمارے بچے 12 سال کے ہیں کہ ان کو کوئی مشکل پریشانی آئے تو کتنا شور مچاتے ہیں، اور قربان جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ اللہ نے آپ کو کتنا صبر عطا کیا تھا، کتنا تحمل اور بردباری تھی آپ کے رویے میں، آپ کی باتوں میں، کہ آپ نے بالکل بھی کوئی نہ اللہ سے شکوہ شکایت کی اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے آگے گڑ گڑائے اور ان سے کہا کہ نہیں آپ مجھے کیوں بیچ رہے ہیں، آپ مجھے واپس لے جائیں۔ تو یہ ساری کی ساری تاریخی واقعات ہیں جو کہ قرآن میں بھی اللہ نے منشن کیے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو قافلے والے تھے وہ ایجپٹ میں لے گئے، اور ایجپٹ کے بازار میں جب حضرت یوسف کو لے جایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ حسین تھے، اور ان کے قافلے والے جو تھے جنہوں نے خریدا تھا، جو ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس دیا، کپڑے بہترین پہنائے، اور ان کو بازار میں یوں ایک جگہ پہ ایک بلند مقام پہ حضرت یوسف کو بٹھایا کہ ہر آنے جانے والا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن یوسف کو دیکھا کرتا تھا، اور سب کے سب جو بھی ان کو دیکھتا تھا ان کی بیوٹی اتنی اٹریکٹیو تھی کہ ان سے پیار ہو جاتا تھا، کہ غیر بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے۔ تو عزیز مصر دا گورنر آف ایجپٹ وہ بھی بازار سے گزر رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک ہجوم سا لگا ہوا ہے، بہت سے لوگ ایک خوبصورت بچے کے گرد اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہم نے بیچنا ہے، جو کہ لایا گیا ہے کسی باہر کے شہر سے۔ تو حضرت جو گورنر ایجپٹ کا تھا اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس کا نام اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، اور وہ زلیخا کا شوہر تھا جس کا بعد میں قصہ آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں وہ بے اولاد تھا، اس نے کہا کیوں نہ میں ہی اس کو خرید کر اپنے محل میں لے چلوں۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اسی چیز کو اللہ قرآن میں منشن کرے ہیں، the Egyptian who bought him said to his wife, look after him well, he could be useful to us, or else we could adopt him as a son. That's how we settled Yusuf in the land of Egypt and taught him to interpret dreams. Allah had complete control of Yusuf alayhi salam's situation, but most peoples are ignorant. قرآن پاک کی یہ ورس نمبر 21 ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسے اندھیرے کنویں سے نکال کر ایک محل کے اندر رکھا تھا۔ That was the fruit، یہ صبر کا پھل تھا جو انہوں نے اندھیرے کنویں میں کیا تھا، اور یہ وہ صبر کا پھل تھا جو اللہ نے آپ کو لگزیریس لائف میں لے کر آئے تھے۔ تو کیا ہوا تھا، جو گورنر تھا ایجپٹ کا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے خریدنا چاہا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بہت سے لوگ آتے تھے، اور ان کی یعنی کہ بولیاں لگتی تھی ان کو کہ ہم اتنے میں خریدیں گے، ہم اتنے میں خریدیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جو لوگ تھے وہ اپنی منہ بہت زیادہ پیسے دے رہے تھے، کوئی کس انداز میں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو ایجپٹ کا گورنر تھا اس نے، مفسرین بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو ایک اسکیل میں، بہت بڑا اسکیل تھا اس کے اندر رکھا، اور اس کے اندر اسکیل کے اندر بٹھایا، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اسکیل کے اندر بٹھایا، اور دوسرے سائڈ پہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، جو اسکیل کا دوسرا پلڑا تھا اس میں اس نے سونا رکھنا شروع کر دیا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سونے کے عوض میں خریدنے کی کوشش کی۔ لیکن عزیز مصر جتنے بھی اس کے گھر میں دولت تھی اس نے وہ اس ترازو میں رکھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کے بچے تھے، ان کا ویٹ جو تھا وہ پھر بھی بڑھا ہوا تھا۔ تو عزیز ایجپٹ کے گورنر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے اپنے گھر کی ساری دولت ملا کے ادھر رکھی ہے، آپ کا ویٹ بہت زیادہ، آپ پھر بھی بھاری ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور اتنی خوبصورت بات کہ دین کو کبھی بھی دنیا سے نہیں تولا جا سکتا، یعنی کہ آپ دین والے تھے اور دولت سے آپ کو کیسے تول سکتے؟ پھر حضرت مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیپر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور ایجپٹ کے گورنر کو دیا، پھر جو اسکیل کے ایک سائڈ پہ اس بسم اللہ شریف کو سونے کے ساتھ رکھا گیا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ویٹ تھا وہ ایکول ہوا تھا۔ سبحان اللہ، کے دین کو ہم دنیا کے بدلے کبھی بھی نہیں خرید سکتے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دین اتنی طاقت والا ہے، دین اتنا اسٹرانگ ہے، دین اتنا پرائس لیس ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے نام اعمال میں، آپ چاہیں کہ کوئی آپ
اس نماز کی کوئی قیمت کوئی آپ کو کسی کو ادا کر سکیں گے؟ آپ آپ کی نماز کو آپ سے خرید سکے گا؟ کبھی بھی نہیں خرید سکے گا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نمازیں ہوتی تو آج کی دنیا کے امیر ترین جو مسلمان ہیں وہ نماز نہ پڑھتے اور نمازوں کو خرید کے اپنے نامہ اعمال میں کر لیتے، وہ روزے نہ رکھتے، وہ روزوں کو خرید کر اپنے نامہ اعمال میں رکھ لیتے، وہ اچھے کام گڈ ڈیڈز نہیں کرتے تو ان کو پیسے سے خرید کر اپنے پاس رکھ لیتے۔ لیکن دین جو ہے یہ کبھی بھی پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ اتنی بڑی دین، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو ہم کبھی بھی پیسے اور دولت کے ترازو میں اس کو کبھی بھی تولا نہیں جا سکتا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اندھیرے کنویں سے نکال کر لگزریس جو لائف تھی، اللہ نے آپ کو ایجپٹ کے پیلس میں بہترین زندگی عطا فرمائی تھی آپ کے صبر کے بدلے میں۔ اور پھر ایجپٹ کا وہ گورنر تھا، وہ اس کی بیوی تھی، زوجہ تھی، اس کا نام زلیخا تھا، تو وہ اپنی بیوی کے پاس لے کر آیا اینڈ شی واز انفرٹائل، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی زلیخا کے ہاں، تو بھانج تھی، تو اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا، تو اس نے عزیز مصر نے کہا کہ تم اس کو اپنے بچے کی طرح اس کی لک آفٹر کرو، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچا یوسف اپنی قوت کو، قوت سے مراد کیا ہے؟ جوانی کو۔ کتنی اچھی اللہ نے اس چیز کو، جوانی کو مینشن کیا ہے، یوسف علیہ السلام کی جوانی کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جو تھے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ when he reached maturity، اللہ نے کیا کیا عطا کیا تھا؟ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، we gave him wisdom and knowledge، that is how we reward the righteous۔ ایسے ہی ہم اپنے نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی جوانی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میچورٹی میں ان کو وزڈم اور اتنا نالج عطا کیا تھا کہ اپنے وزڈم اور نالج کی بنا پر وہ کہاں سے اللہ نے ان کو کنگڈم ایجپٹ کی عطا فرمائی تھی۔ یہ اللہ نے ان کو حکم اور علم دیا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو۔ کم ٹو دا ورس نمبر 23 کا ترجمہ، وراودته التي هو في بيتها، اور لبھا لیا اسے اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اپنے نفس سے، اور بند کر دیے دروازے، اور بولی یوسف سے کہ میں آؤ میری طرف، میں تمہارے لیے اور آمادہ ہو میری طرف۔ تو یوسف نے کہا ربی احسن مسوایا، کہ بے شک میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا، کہ میں بے شک اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور وہی جس نے مجھے پالا ہے، انہ لا یحلف الظالمون، کہ بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ The lady in whose house he was living tried to seduce him، جو زلیخا تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی تھی، اور کون سی ایج میں؟ جب یوسف علیہ السلام بھی نوجوان تھے، اپنی نوجوانی کی ایج میں تھے۔ آج کل کے نوجوان کتنی جلدی کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، باہر کا فیم، بیوٹی، کیونکہ ہم نوجوانی کی اس ایج میں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آپ کی لویلٹی تھی، موڈیسٹی تھی، وہ اس ایج کے اس جو مطلب کہ ایج کے اس حصے میں بھی جب آپ کو دنیا کی ساری رنگینیاں خوبصورت لگتی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی موڈیسٹی تھی، تو انہوں نے کہا انی معاذ اللہ، کہ بے شک قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ The lady, she tried to seduce him, bolting the doors and saying, come here, Allah forbid. He said, my master has given me a good home, and in any case wrongdoers never succeed۔ زلیخا جو تھی عزیز مصر کی بیوی، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت زیادہ اٹریکٹ کرنی شروع ہو گئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام ان کے محل میں رہتے تھے۔ اور یہ قصہ جو تھا زلیخا اور یوسف کے، جب زلیخا نے یوسف کو سیڈیوس کرنا چاہا، ایٹ دیٹ ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام ہی واز 17۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں وہ 20 سال کے تھے، اور کچھ کہتے ہیں وہ 17 سال کے تھے، یعنی کہ 17 سے 20 یا 25 سال تک جو بھی عمر تھی، ڈفرینٹ اس کے بارے میں اپینینز ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ایج تھی کہ اسی گھر میں آپ
براٹ اپ ہو رہے تھے، آپ کا نوجوانی کا حسن نکل رہا تھا، آپ کو اللہ نے وزڈم دی ہوئی تھی، نالج دیا ہوا تھا، تو سارے ایجپٹ کے پیلس میں آپ کے حسن کے بھی سب لوگ گرویدہ تھے اور آپ کی حکمت کی بھی تعریف کیا کرتے تھے، آپ کی عقل کی تعریف کیا کرتے تھے، آپ کے نالج کو سراہا جاتا تھا. اور انہی چیزوں نے زلیخا کو اٹریکٹ کیا. تو اس نے ایک دن یوسف سے کہا کہ آؤ تم میرے پاس آؤ، اور یوسف کو لے کر وہ اپنے محل کے 7 دروازے تھے ان کے پیچھے، جو سب سے سیف پلیس اس نے سوچی وہاں پہ چلے گئے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نے جب وہ 7 دروازے تھے، ایک دروازے کے پیچھے دوسرا روم، دوسرے روم کے پیچھے تیسرا روم، یعنی کہ ایک روم میں آپ داخل ہوں گے تو اس روم سے 7 ڈورز کے ذریعے آپ 7 نیکسٹ رومز میں انٹر ہوں گے. تو آخری کمرے میں لے کے وہاں پہ چلے گئی. وہ اپنے طرف سے سمجھتی تھی کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو سکتی ہے، اور گناہ کی طرف اس نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنا چاہا. تو جب وہ اپنے 7ویں کمرے میں پہنچی تو پیچھے سارے کے سارے دروازے جو تھے وہ لاکڈ کرتی گئی تھی، کہ اس نے لاکڈ کر لیے تھے کہ یوسف کہیں کھول نہ سکے، بھاگ نہ سکے. اور جب وہ 7ویں اپنے آخری والے کمرے میں پہنچی اور اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، تو وہاں پہ وہ جس بت کی پوجا کرتی تھی وہ بت پڑا ہوا تھا. تو اسکالرز کہتے ہیں اس نے اس بت کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، کیونکہ وہ غلط کام کرنے والی تھی. جو ایڈلٹری ہے، زنا ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یہ ہر ایک مذہب میں برا ہے. دنیا کو کوئی بھی مذہب آپ پڑھ لیں، وہاں پہ یہ فحاشی ہے، برائی ہے، گناہ ہی ہوگا. تو اس نے چاہا کہ میں اپنے یہ جو بت ہے اس کی آنکھوں پر میں پٹی باندھوں، میں اپنے رب کے سامنے کوئی گناہ نہیں کر سکوں، بیکاز وہ اس کو رب کہتی تھی اپنے بت کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا اس کا یہ عمل تو کہا کہ تو اپنے خدا سے تو اپنا یہ عمل چھپا سکتی ہے، لیکن میرے خدا سے یہ تو عمل نہیں چھپا سکتی. اس چیز کو اسکالرز نے کہا ہوا ہے وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا. آیت مبارکہ 24 کا ترجمہ she lusted for him and he would have desired her too if he hadn't seen overwhelming proof from his Lord. اگر حضرت اور بے شک آمادہ ہوئی، یعنی کہ وہ اس گناہ کی طرف، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف آمادہ ہو جاتے اگر اپنے رب کی طرف سے کوئی دلیل نہ دیکھتے، یعنی کہ وہ تو رب پر ایمان لانے والے تھے. اور بے شک ہم ضرور پھیریں گے اسے برائی اور بے حیائی سے. وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں. یعنی کہ اللہ خود فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ اگر نہ دیکھ لیتا دلیل اپنے رب کی تو ایسے ہی ہم ضرور اسے پھیر دیتے برائی کی طرف. تو لیکن وہ میرے نیک بندوں میں سے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے سیڈیوسڈ کرنا چاہا اور اس کی لسٹ تھی اور وہ ناکام ہوئی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یوسف cried out, she is the one who tried to seduce me, a member of her household recommended. اس کے بعد کیا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تو باہر کی طرف دوڑ لگانی شروع کر دی. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا جب لے کر آ رہی تھی اپنے ہاتھوں سے ڈورز کو لاک کر رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کی پناہ چاہی اور باہر کی طرف دوڑ لگانا چاہی تو بغیر کسی کوشش کے وہ جیسے ہی دروازے کے قریب جاتے دروازہ کھل جاتا، دوسرے دروازے کے قریب آئے وہ کھل گیا، تیسرے کے قریب آئے، ایسے 7 دروازے وہ دوڑ لگاتے جاتے. جب بھی دروازے کے قریب آتے دروازہ جو تھا آٹومیٹکلی کھل جاتا تھا. تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر دنیا کتنے ہی مشکلات کے مصائب کے پہاڑ اکٹھے کیوں نہ کر دے، اگر میرے اللہ کی مدد ہے تو اللہ اپنی رحمت سے آپ کے لیے دروازے کھولے گا. صرف اللہ پر یقین رکھنے کے لیے ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، اپنے اعتقاد کو، اپنے اعتماد کو، اپنے توکل کو، اپنے ٹرسٹ کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. اور یہی وہ ٹرسٹ تھا اور توکل تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بند دروازوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور انہیں پتا تھا کہ یہ مقفل ہیں، کہ یہ لاکڈ ہیں، بغیر چابی کے نہیں کھلیں گے، لیکن اللہ کی رحمت اور کرم سے وہ دروازے بغیر چابی کے کھلتے رہے تھے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور جب زلیخا نے، جب اس عورت نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں
وہ دوڑ رہے ہیں تو وہ پیچھے سے ان کی دوڑے دونوں دروازوں کی طرف، اور اللہ نے دروازوں کو کھول دیا اور عورت نے پیچھے سے ان کا دامن قمیض کا پکڑ لیا، اور جب وہ باہر نکلے تو اس نے پایا اپنے خاوند کو دروازے کے پاس، تو اس نے کہا کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ بدی کا، او عذاب علیم، یا اسے قید کر، یسجنا او عذاب علیم، کیا تو اسے قید دے گا یا دردناک عذاب دے گا۔ 26 آیت مبارکہ میں، اور یوسف نے کہا کہ مجھے لبھایا اس نے کہ میں اپنے نفس کی حفاظت نہ کر سکوں، اور گواہی دی ایک چھوٹے سے ایک بچے نے اس گھر والوں میں سے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے۔ یہ گواہی تھی جو ایک چھوٹے سے بچے نے دی تھی۔ یوسف علیہ السلام دوڑتے رہے، زلیخا نے پیچھے سے آپ کو پکڑنا چاہا تو آپ کی قمیض کو اس نے پیچھے سے کھینچا تو وہ پیچھے سے پھٹ گئی، اور جب آخری دروازہ کھلا تو باہر جو تھا ایجپٹ کا وہ جو گورنر آف ایجپٹ عزیز مصر کھڑا تھا، یعنی کہ زلیخا کا ہسبینڈ کھڑا تھا۔ تو زلیخا جو تھی وہ اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اس نے سارا جو بلیم تھا اس بے حیائی کا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، اور اس نے کہا کہ اے عزیز مصر، کیا تو اس بندے کو سزا نہیں دے گا کہ اس نے تیری بیوی کو لبھایا بدی کی طرف، کہ اس نے مجھے اپنی طرف سیڈیوس کرنا چاہا۔ تو پھر شی کرائڈ ایکسپٹ امپریزنمنٹ اور ٹارچر، کہ آپ اس کو یا امپریزنمنٹ کر دیں، اس کو امپریزن کر دیں، یا پھر ان کو ٹارچر کریں۔ تو یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا، یوسف کرائڈ آؤٹ، she is the one who tried to seduce me. A member of her household recommended, if the shirt is torn from the front, then she is telling the truth and he is lying. پھر ایک چھوٹے سے بچے نے یوسف علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دی کہ زلیخا جو تھی اس کو انسلٹ محسوس، شی فیل انسلٹڈ، کہ یوسف علیہ السلام میری طرف مائل نہیں ہوئے گناہ کی طرف، اور اس نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی نظروں سے بچانے کے لیے اور یوسف کو سزا دینے کے لیے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، تو اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ تم اس کو قید میں ڈال دو یا اس کو سزا دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کہا کہ میری گواہی دے گا۔ تو پاس ہی ایک عورت محل میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اس بچے کی جو ایج تھی وہ 3 months کا بچہ تھا، دودھ پی رہا تھا۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کی گود میں کہا کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں، اور آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، and he is lying. But if the shirt is torn from behind, then she is lying and he is telling the truth. Whenever her husband saw the shirt was torn from behind, he said, this is a cunning scheme of yours, it's a back trick. Yusuf overlooked this and told his wife, seek forgiveness for your sin and you are wrong. اس کے بعد جب دیکھا گیا تو بچے نے گواہی دے دی، لیکن عزیز مصر جو تھا اس کو اپنی وائف کی اور اپنی عزت پیاری تھی، اور اس کو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام تو بچے کی گواہی سے سچے ہو گئے، لیکن اس نے کہا کہ میں پھر بھی آپ کو اس عمل پہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، آیت مبارکہ 29 کا ترجمہ ہے کہ یوسف overlooked this and told his wife, seek forgiveness for your sin. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے پیچھے کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے اور بے شک تو ہی خطاوار ہے اور تو اس کی معافی طلب کرو۔ تو اس جو سارے جو اس سچویشن تھی اس کی ہر طرف جو ریومرز تھے وہ سپریڈ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد والا یہ سارا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور جو زلیخا تھی اس کا یہ واقعہ سارے ایجپٹ میں ریومرز بن کے گھوم رہا تھا کہ زلیخا جو تھی اس نے اس طریقے سے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، شی ٹرائیڈ ٹو سیڈیوس ہم۔ تو یہاں تک الحمدللہ آج ہمارا درس قرآن ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے آج سورہ یوسف کی جو قصہ ہے وہ ہم لوگوں نے الحمدللہ
3rd رکوع سورہ یوسف تک پڑھا ہے، تو انشاءاللہ جو بعد میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے پیشنس، آپ کی لویلٹی، آپ کے کنگڈم اور آپ اس سورہ یوسف کے جو باقی کے واقعات ہیں، ہم انشاءاللہ کل کے اپنے درس قرآن میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے. اور میں کوشش کروں گی کہ اپنے وقت میں بہت زیادہ ڈیپتھ کے ساتھ میں نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ اگر ہم قرآن کی ایک ورس کو بہت ڈیپتھ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن بہت آسان لفظوں میں جتنا بھی ایکسپلین کر سکی اور انشاءاللہ اپنے سادہ اور آسان لفظوں میں آپ تک درس قرآن پہنچانے کی انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی. آج کے لیے اتنا ہی درس قرآن اس آیت مبارکہ پر کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، اور اسی طریقے سے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ من الخاطئین آیت مبارکہ 29 تک آج ہم نے درس قرآن کیا ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم اپنے درس قرآن کو نیکسٹ رکوع سے شروع کریں گے. بقیہ جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ہم نے آج جتنا بھی پڑھا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کے بارے میں، آپ کی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن کے بارے میں، ٹرائلز کے بارے میں، جو ٹیسٹ ہوتے رہے، آزمائشی ہوتی رہی. یہ بھی تو آزمائش تھی نا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ کی نوجوانی کے بہترین جو ایام تھے اس میں آپ کے اللہ نے آپ کے نفس کو آزمایا کہ بھلا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی آمادہ ہوتے ہیں، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی ہیں اور آزمائشوں میں ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ وہ پورا اترتے ہیں، تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی نوجوانی کے اس موقع پر بھی آزمائش میں کامیاب کیا تھا. اور انشاءاللہ اس باقی کے جو واقعات ہیں ان کو کل درس قرآن میں مینشن کروں گی. اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے بھی یاد رکھے گا. میری اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جو بھی درس قرآن کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سورہ یوسف ہمیں درس دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بچپن سے لے کے آخری ایام تک جو زندگی گزارنے کے بہترین انداز اور طریقے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن میں، اپنے ٹرائلز میں، اپنے ٹیسٹ میں صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اللہ پر توکل کے ساتھ ہم سب کو ثابت قدم فرمائے. آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. رمضان المبارک کی برکتوں کو، عبادات کو اللہ کریم ہمیں بہترین انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.